ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے شدت پسند تنظیموں کے خلاف ایکشن لینے کی شرائط پوری کر رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے یہ بیان داغ دیا ہے کہ داعش کے خاتمے کے لیے طالبان کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ تاہم ایسا کہتے وقت وہ شاید بھول گئے کہ افغانستان کے طالبان ہوں یا پاکستان کے طالبان، ان دونوں تنظیموں کو بین الاقوامی طور پر دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے اور FATF کی شرائط کے تحت ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین یا سودے بازی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ افغان طالبان اب بھی امریکی محکمہ خزانہ کی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں اور اسی وجہ سے افغان حکومت کو امریکی سینٹرل بینک پہ موجود 9 ارب ڈالر سے زائد کے اثاثوں تک رسائی نہیں دی گئی۔ دوسری جانب تحریک طالبان پاکستان بھی بین الاقوامی طور پر ایک کالعدم تنظیم ہے اور پاکستان میں بھی اس پر پابندی عائد ہے، لیکن اس سب کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے یہ انکشاف کر کے لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ تحریک طالبان کے ساتھ افغان طالبان کی مدد سے مذاکرات میں مصروف ہیں اور اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو طالبان کو عام معافی دینے کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ایسا کہتے وقت عمران خان بھول گئے کہ وہ ایک کالعدم تنظیم کی مدد سے دوسری کالعدم تنظیم کے ساتھ مذاکرات کا اعتراف کر رہے ہیں جو FATF میں پاکستان کے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ نازک اور سیاسی طور پر حساس مذاکرات میں مصروف ہے، جسے اکثر پاکستانی طالبان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ TTP اور پاکستانی فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خونی تنازع کا سامنا کیا ہے جس میں 80,000 سے زائد افراد جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد TTP نے جسے 5 سال قبل قبائلی علاقوں سے فوجی آپریشن کے ذریعے نکال دیا گیا تھا، اب پاک فوج کے ساتھ جھڑپوں سے اپنی نئی مہم کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ TTP نے جنگ بندی کے لیے 2 شرائط رکھی ہیں: قبائلی علاقوں میں شرعی قوانین کا نفاذ اور اپنے گرفتار قیدیوں کی رہائی، جبکہ حکومت پاکستان کا اصرار ہے کہ ان علاقوں میں صرف آئین پاکستان ہی لاگو ہوتا ہے۔ عمران خان نے اپنے انٹرویو کے دوران بتایا کہ TTP 50 گروپس پر مشتمل ہے اور وہ ان عناصر سے صلح کی کوشش کر رہے ہیں جو بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہم ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے صلح ہو سکتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہر انتشار بالآخر بحث کی میز پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان کا کیس آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ کو افغانستان کے لیے امدادی پیکیج دینا ہوگا ورنہ افغانستان داعش کے عسکری پسندوں کی اگلی آماجگاہ بن سکتا ہے۔ برطانوی آن لائن خبر رساں ادارے مڈل ایسٹ آئی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ امریکہ کے پاس افغانستان میں مستحکم حکومت کی حمایت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں، کیونکہ طالبان ہی خطے میں داعش سے لڑنے کا واحد آپشن تھے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں داعش کی علاقائی وابستگی، جسے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کے نام سے جانا جاتا ہے، طالبان کے خلاف لڑنے میں مصروف ہے اور افغانستان میں حالیہ مہلک حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تاہم دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان داعش سے لڑنے کے لیے طالبان کی حمایت کی بات کر کے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک دہشت گرد تنظیم کو ختم کرنے کی خاطر دوسری دہشت گرد تنظیم کی نہ تو حمایت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی حمایت لی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ایسے حساس امور پر گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ FATF کے اگلے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں بھی دھکیلا جا سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔